بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیکنڈ ایئر انگلش. چائناز وے ٹو پروگریس. چائنا کا ترقی کی طرف سفر. اس ایسے کو گلیازو سینٹنی نے لکھا ہے، تو اس میں وہ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ چائنا نے کس طرح سے ترقی کی، یعنی وہ کون سے سٹیپس تھے، وہ کون سی اسٹریٹجیز تھیں جن کی وجہ سے چائنا جو ہے آج دنیا کے عظیم ترین ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو رائٹر بتاتا ہے کہ 1949 سے پہلے جو چائنا تھا تو اس کو مغرب کی طرف سے سخت بے مروتی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور اس کے اوپر بہت بڑی پابندیاں تھیں. لیکن جو ہی کمیونسٹ پارٹی برسر اقتدار آئی 1949 میں، تو انہوں نے جو سٹیپس لیے وہ چائنا کی ترقی میں بہت مفید کارآمد اور چائنا کو ایک بہت طاقتور کنٹری بنانے میں اہم کردار ادا کیا. تو رائٹر نے ان سٹیپس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. ایک ہے این ایگزامپلری سوشل ایکسپیریمنٹ، اور نمبر 2 پہ ہمیں بتاتا ہے رائٹر دا سینٹرلائزڈ اکانومی، اور نمبر 3 پہ ہمیں رائٹر بتاتا ہے دا ڈے ان دا لائف آف اے چائنیز اسٹوڈنٹ. پھر نمبر 4 پہ ہمیں بتاتا ہے چائنیز وومن، اور نمبر 5 پہ رائٹر جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے سوشل سیکورٹی بینیفٹس کے متعلق. اچھا، اب ہم سب سے پہلے جو ہیں این ایگزامپلری سوشل ایکسپیریمنٹ اس ہیڈنگ کو دیکھتے ہیں. تو چائنا میں جب کمیونسٹ پارٹی برسر اقتدار آئی تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا کہ ہم جو ڈکلائن میں ہیں، تنزلی میں ہیں، جو ہماری یہ پست حالت ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، واٹ آر دا روٹ کاز آف دس، کہ اس کی بنیادی بیسک وجوہات کیا ہیں جو ہم اس حالت میں ہیں. تو انہوں نے اس کو تلاش کیا، انہوں نے ان کا سلوشن نکالا. انہوں نے دیکھا کہ جو ان کی روٹ کاز ہیں، ایک تو لیک آف فوڈ ہے، خوراک کی قلت، اینڈ لو لیول آف نیوٹریشن ہے. اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ان امپلائمنٹ ہے، اینڈ دا سینس آف سوشل یوزنیس ہے. اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ بلائنڈ ایکسپینشن آف سٹیز ہے. تو یہ چیزیں تھیں، انہوں نے ان پر فوکس کیا، اور پھر ان کا جو سلوشن نکالا کہ انہوں نے آپس میں کمپینین شپ قائم کی. اچھا، پھر وہ ایک کامن پرپز کو، ایک مشترکہ پرپز کو لے کر وہ آگے چلے. اچھا، پھر انہوں نے کیا کیا، ڈسپلن آف ماس آرگنائزیشن، اس کو پروموٹ کیا. اس طرح سے تو وہ چائنا جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا. اچھا، پھر نمبر 2 پہ ہے ڈی سینٹرلائزڈ اکانومی. سب سے پہلے ہم نے سمجھنا ہے کہ سینٹرلائزڈ اکانومی کیا ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ہم نے سمجھنا ہے ڈی سینٹرلائزڈ اکانومی کیا ہوتی ہے. سینٹرلائزڈ اکانومی جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جس میں پیسہ وغیرہ، دولت وغیرہ یا اختیارات وغیرہ جو ہیں وہ کسی ایک فرد واحد کے پاس ہوں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں، سینٹرلائزڈ اکانومی. اور ڈی سینٹرلائزڈ اکانومی جو ہے وہ اس کے الٹ ہوتی ہے، یعنی ہر کسی کو جو اس کا ڈپارٹمنٹ ہے، شعبہ ہے، اس کو اس کے مطابق اختیارات جو ہیں وہ سونپ دیے جائیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈی سینٹرلائزڈ اکانومی. تو دوسری جو چیز، جو دوسرا سٹیپ چائنا والوں نے لیا وہ یہ لیا کہ انہوں نے ڈی سینٹرلائزڈ اکانومی کو پروموٹ کیا. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اکانومی جو ہے وہ صرف ایک شخص کے ہاتھ میں رہے اور پھر منظور ہوتے ہوتے نیچے پہنچے. انہوں نے کہا کہ ہماری جو اکانومی ہے اس کو ہم ڈی سینٹرلائز رکھتے ہیں. اور پھر انہوں نے وہاں کاشتکاری پر
فارمنگ پر بہت زیادہ فوکس کیا، اور کاشتکاری کو جو ہے، کھیتی باڑی جو ہے وہ کمیون سسٹم کے تھرو چلاتے ہیں، اور پھر کمیون سسٹم کو انہوں نے فردر پروڈکشن بریگیڈز اور ٹیم میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ اس طرح سے انہوں نے کیا کی ہے، ترقی کی ہے۔ اور وہ کیا کرتے ہیں، اور جب وہ کاشتکاری کرتے ہیں تو انہیں اگر کوئی مشینری وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ مشینری خود بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر انہیں کسی مشین کی ضرورت پڑ گئی ہے اور وہ مشین جو ہے کسی اور ملک کے پاس ہے، تو وہ کہیں گے نہیں، ہم کسی اور ملک سے بالکل نہیں خریدتے، ہم یہی چیز خود بنائیں گے، خود استعمال کریں گے، اور دوسروں کو بھی ہم فروخت کریں گے۔ تو یہ ان کی ترقی کا راز ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ ٹریڈیشنل لیبر بھی چائنا میں یہ سسٹم اب بھی چل رہا ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے اپنا جی این پی کو جو ہے اس کو بھی انہوں نے انکریز کیا، لیکن یہاں ایک فرق ہے۔ جو مغرب والے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کسی ملک کی ترقی کا انحصار اس بات پر ہے کہ جی این پی کو انکریز کیا جائے، لیکن وہ چائنا والے کہتے ہیں کہ نہیں، اس بات پہ نہیں ہے، جی این پی کو بھی پروڈیوس کرنا ہے، اور آبادی بھی جو ہے، اگر بہت زیادہ آبادی ہے اور وہ یونائٹڈ ہے، متفق ہے، تو وہ کیا ہے، وہ بھی ملک کی ترقی کے لیے کیا ہے، بہت زیادہ اہم ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے رائٹر جو ہے وہ شنگھائی کی ایک سٹوڈنٹس ہے جو کسی سکول میں تیسری کلاس کی طالب علم ہے، تو اس سے بات کرتا ہے کہ تیری سکول کے اندر تعلیم کی کیا روٹین ہے، دن بھر کی کیا مصروفیت ہے۔ تو وہ لڑکی جس کا نام جی وین سیو ہے، وہ اسٹوڈنٹ ہے، تیسری کلاس کی طالب علم ہے، تو وہ بتاتی ہے کہ میں صبح 6 بجے اٹھتی ہوں اور گھر کا کچھ کام کاج کر کے، ناشتہ وغیرہ کر کے 8 بجے سکول چلی جاتی ہوں، اور پھر 11 بجے جو ہے میں گھر واپس آ جاتی ہوں اور لنچ وغیرہ کرتی ہوں، پھر 1:30 پہ میں دوبارہ سکول چلی جاتی ہوں، اور 3 بجے تک جو ہے میں وہیں رہتی ہوں، اور اس کے بعد میں گھر آ جاتی ہوں، اور گھر جو ہے 1 گھنٹہ میں کام وغیرہ، پڑھائی اسٹڈی وغیرہ کرتی ہوں، اس کے بعد ریڈیو وغیرہ کو سنتی ہوں، نیوز پیپر کو پڑھتی ہوں، اور پھر گھر اور مصروفیات میں میں مصروف ہو جاتی ہوں۔ تو یہ ایک چائنا کے ایک اسٹوڈنٹ کی زندگی کا، جو اس کی ڈیلی لائف کا ایک روٹین ہے، یہ رائٹر نے ہمیں بتائی۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے رائٹر بتاتا ہے کہ چائنیز ویمن جو ہیں، چائنیز عورتیں یہ کیسی ہیں، ان کے متعلق بتاتا ہے۔ رائٹر کہتا ہے کہ جو چائنیز ویمن ہیں وہ ایک تو میک اپ یا بیوٹی پروڈکٹس یہ بالکل استعمال نہیں کرتی، اور وہ مردوں کے شانہ بشانہ کیا کرتی ہیں، کام کرتی ہیں، اور کام میں ہی اپنی عظمت سمجھتی ہیں، اور روزانہ 8 گھنٹے جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی دیتی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں، ویمن ہیں، عورتیں ہیں، تو وہ ان کو چائلڈ برتھ کا مسئلہ ہے، بچے کے جنم کا مسئلہ ہے، تو ان کو 26 پیڈ ہالیڈیز ان کو دی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ جس فارم میں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں وہ ان کے ایکسپینسز کو بھی برداشت کرتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے رائٹر ڈسکس کرتا ہے سوشل سیکورٹی بینیفٹ۔ جو مزدور ہوتے ہیں، جو ورکر ہوتے ہیں، جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ روزانہ 8 گھنٹے جو ہیں ان کی کام کی شفٹ ہوتی ہے، اور جو مرد ہوتے ہیں وہ 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتے ہیں، اور جو عورتیں ہوتی ہیں وہ عام طور پر 50 سے 55 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو پینشن بھی دی جاتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر کوئی ورکر جو ہے، لیبر جو ہے، مزدور جو ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے تو 6 مہینے تک جو ہے اس کو مکمل اس کی سیلری جو ہے وہ اس کو دی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو اس کا 60% ملتا ہے۔ اگر پھر بھی وہ صحت یاب نہیں ہوتا تو اس کو اس کا 60% حصہ جو ہے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی فارم میں کام کرتا ہے اور وہ بالکل معذور ہو جاتا ہے، کام کرنے کے قابل نہیں رہتا،
تو پھر کمپنی جو ہے اس کو سپورٹ کرتی رہتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وہاں جو ورکر ہوتے ہیں، کام کرنے والے، ان کو فیکٹریوں میں فری ہاؤسنگ کی سہولت ہوتی ہے، فری ہاسپٹلائزیشن، فری میڈیسن، فری چیک اپ، سینما، تھیٹرز، اور کام پر پہننے کے لیے جو یونیفارمز ہوتی ہیں، یہ چیزیں ان کو فری میں دی جاتی ہیں۔ اور وہ جو ہے صرف اپنے لیے کام نہیں کرتے، بلکہ چائنا میں جتنے ہی لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے کام کرتے ہیں، اور یہی کیا ہے، ان کی ترقی کا راز ہے۔ امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہوگا۔ اگر آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔